الحمد لله ذي العزة والعلاء رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين بعد حمد و صلاۃ لائق عزت و تکریم جمیع احباب سمین ذی وقار مقصد حیات میں کامیابی حاصل کرنے والا بندہ زندگی کے اندر اللہ اسے کیا عطا فرماتا ہے اور موت کے وقت اس کے لیے اللہ کی طرف سے کیا انعامات تیار کیے جاتے ہیں، اس عنوان پر ہماری گفتگو جاری تھی۔ 3 آیات ہم نے گزشتہ نشست کے اندر سماعت کی، ان میں سے ایک کا تعلق تو عمل کے بدلے کے لحاظ سے تھا کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے مقصد حیات کی کامیابی کے لیے جو بھی صالح عمل کرتے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر، وہ ہمارا ضائع نہیں ہوتا بلکہ اس کا اجر اللہ ہمیں عطا فرمائے گا۔ اور دوسرے نمبر پر جب بندہ کامیاب زندگی بسر کرتا ہے، یعنی اللہ کی مان کر زندگی بسر کرتا ہے، تو حیاتاً طیبہ اللہ اسے خوشگوار زندگی کی دولت عطا فرماتا ہے، یعنی زندگی کے اندر سکون کی نعمت اس بندے کو میسر آتی ہے جو دنیا کے اندر اللہ کی تابعداری کے اندر زندگی بسر کرتا ہے۔ ایک لمحہ بھی اس کے دل کے اندر بے سکونی داخل نہیں ہوتی اور وہ اپنی زندگی کے اندر مطمئن ہوتا ہے، اور خود نہیں ہوتا، اللہ اس کے دل کو مطمئن کر دیتا ہے۔ پھر ہم نے یہ سنا کہ جب ایسا بندہ اپنی زندگی گزار بیٹھتا ہے، جو امانت لے کے آیا تھا پوری ہو گئی اور اس کا آخری ٹائم آیا، تو اس کے لیے روح نکلنے کے اہتمام سے پہلے اللہ کی طرف سے کچھ بشارتیں ہوتی ہیں، جیسے کہ فرشتے اس کے پاس جوک در جوک اور جرمٹ در جرمت اجتماع کی صورت کے اندر موجود ہوتے ہیں، اور روح نکلنے سے پہلے اسے کہتے ہیں، یقولون، فرشتے کہتے ہیں، سلام علیکم، تم پر اللہ کی طرف سے سلامتی نازل ہو جائے، ادخل الجنہ، اس جنت میں داخل ہو جا جو تو دنیا میں کیا کرتا تھا، رب نے تیرے لیے وہ نتیجہ اور بدلہ تیار کیا ہوا ہے۔ یعنی یہ روح نکلنے سے پہلے اس بندے کو بشارت سنائی جاتی ہے اور خوشخبری سنائی جاتی ہے، اور پھر اللہ کریم روح کے نکلنے کے منظر کو بیان کرتا ہے اس بندے کے جس نے کامیاب زندگی بسر کی ہے، رب کی مان کی زندگی بسر کی ہے، شیطان کی مخالفت میں زندگی بسر کی ہے، عبادت کے ساتھ
شوق رہا، رغبت رہی اور لذت کے ساتھ اللہ کے دربار میں سجدے کرتا رہا۔ حرام حلال کا فرق زندگی کے اندر اس نے اس تمیز کو قائم رکھا، یوں زندگی اس نے بسر کی کہ اللہ کی حکومت کا پہرا اس کے اوپر موجود تھا۔ اب جب آخری ٹائم آتا ہے، روح جسم سے نکلتی ہے، تو اس منظر کو اللہ بیان کرتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اس حال میں رب کی طرف لوٹ کہ رب تجھ سے راضی ہے، تو اپنے رب سے راضی ہے۔ یعنی یہ بھی خوشخبری اسے روح نکلنے سے پہلے سنائی جاتی ہے کہ تو نے جو ہم نے ڈیوٹی لگائی تھی تو نے اسے پورا کیا، جس مقصد کے لیے ہم نے تمہیں بھیجا تھا تو اس مقصد کے اندر کامیاب ہوا، اب ہماری جانب یوں لوٹ کے آ جا، اے روح، اے مطمئن روح، اے کامیاب روح، یوں پلٹ کے ہمارے دربار میں آ جا کہ ہم تم سے راضی ہیں اور تو ہمارے ساتھ راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی، اور ہمارے نیک اور صالح بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور ہماری اس بنائی ہوئی جنت کے اندر داخل ہو جا جو ہم نے تمہارے لیے تیار کر کے رکھی ہے۔ آئیے اب جب بندے کی موت کا وقت آتا ہے، یعنی روح جسم سے نکلتی ہے، تو اس وقت شان کیا ہوتی ہے، یہ اس بندے کی بات ہو رہی ہے جس نے مقصد آیات کو سمجھا ہے، جس نے کامیاب زندگی بسر کی ہے، جس نے حرام حلال میں فرق کیا ہے، جس نے شریعت پر پہرا دیا ہے، جس نے اپنی مرضی کی زندگی بسر نہیں کی، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کی زندگی بسر کی ہے۔ یہ اس بندے کا حال بیان ہو رہا ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت کرتے ہیں، مسند ابی داؤد کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ مومن کا آخری وقت ہوتا ہے، کامیاب مومن جس نے رب کی مان کر زندگی بسر کی ہے، تابعدار مومن، عبادت گزار مومن، ریاضت کے اندر شب و روز بسر کرنے والا مومن، خوف خدا رکھنے والا مومن، جب اس کا آخری وقت آتا ہے اور وہ دنیا سے منقطع ہونے لگتا ہے، تو آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اس بندے کے پاس سفید چہرے والے فرشتوں کو نازل فرماتا ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو میت کو نظر آ رہی ہوتی ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی، اس کی نظر جو کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا، چونکہ ہمارے لیے برزخ اور پردہ ہوتا ہے اور اس کے لیے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں۔ تو میرے محبوب فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن کا، کامیاب بندہ جس نے مقصد آیات کو سمجھ کے زندگی بسر کی ہے، اللہ کی رضا کے اندر زندگی بسر کی ہے، آخری ٹائم آتا ہے، دنیا چھوڑنے لگتا ہے، منقطع ہونے لگتا ہے دنیا سے، تو اللہ کریم سفید چہرے والے فرشتوں کو جوک در جوک اور گروہ کی صورت کے اندر اس کے پاس بھجوا دیتا ہے۔ اور میرے محبوب نے فرمایا کہ ان فرشتوں کے چہرے سورج سے زیادہ روشن ہوتے ہیں، یعنی ان کا چہرہ ہی بتائے گا کہ یہ خیر والی خبر لے کر آئے، ان کا چہرہ ہی بتائے گا کہ یہ اچھی اور بشارت لے کر آئے ہیں میرے لیے۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان کے پاس کیا ہوتا ہے، ان کے پاس جنتی کفن ہوتا ہے اور ان کے پاس جنتی خوشبوئیں ہوتی ہیں۔ یہ خوشبوئیں اور کفن کس کے لیے؟ یہ اس پاکیزہ روح کے لیے جس نے رب کی مان کی زندگی بسر کی ہے۔ یہ اہتمام ہے اس بندے کے لیے جس بندے نے پوری زندگی رب کے ساتھ لگا کے رکھی ہے اور شیطان کی مخالفت کے اندر شیطان کے جالوں کو توڑ کر مقصد حیات میں کامیابی حاصل کی ہے۔ اب دنیا چھوڑنے کا وقت آ گیا، دنیا سے منقطع ہونے کا وقت آ گیا۔ فرمایا سفید چہرے والے فرشتے جوک در جوک اور گروہ کی صورت کے اندر اس کے سامنے آ کر بیٹھ جاتے ہیں، تا حد نگاہ، جدھر اس کی نگاہ جاتی ہے، آگے دائیں بائیں اوپر، جدھر وہ دیکھتا ہے اسے سفید چہرے والے فرشتے نظر آتے ہیں، جن کے ہاتھوں کے اندر جنتی کفن اور جنتی خوشبوئیں موجود ہوتی ہیں۔ اور میرے محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں پھر ان کے بعد ملک الموت آ کر اس بندے کے سرانے بیٹھ جاتے ہیں۔
یہ اس بندے کے لیے اہتمام ہے جس نے رب کی مان کے زندگی بسر کی ہے، جو بندہ مومن ہے، جو کامل ہے، جس نے اللہ کی مخالفت میں زندگی بسر نہیں کی۔ ملک الموت کے آنے سے پہلے اس کے لیے خوشخبری لے کر وہ نورانی چہرے والے فرشتے آتے ہیں جن کے ہاتھوں کے اندر خوشبوئیں اور جنتی کفن موجود ہوتا ہے۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ملک الموت جب اس بندہ مومن کے سرانے آ کے بیٹھتے ہیں تو ایک جملہ بولتے ہیں۔ جملہ کیا؟ اخرجی ایتھا النفس المطمئنۃ الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، اے مطمئن روح اللہ کی رضا اور اللہ کی بخشش کی جانب نکل۔ یعنی آ کے وہ سرانے بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کے کہتے ہیں کہ اے مطمئن روح، اے کامیاب روح، اے بندہ مومن، تو نے زندگی اللہ کی مان کے بسر کی ہے، اب کوچ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ کدھر جا؟ بخشش کی طرف جا، رب کی رضا کی طرف جا۔ رب کی رضا اور رب کی بخشش تیرا انتظار کر رہی ہے۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ روح بہہ کر نکلتی ہے، اور میرے محبوب نے مثال دی کس طرح بہہ کے نکلتی ہے، کہا جیسے مشکیزے سے پانی کا قطرہ بہہ کے نکلتا ہے، یوں اس بندے کے جسم سے روح بہہ کر نکلتی ہے۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ملک الموت اس بندے کی، کامیاب بندے کی روح کو اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں تو وہ فرشتے جو سفید چہرے والے تا حد نگاہ وسیع بیٹھے ہوئے ہیں، اوپر نیچے سائیڈوں پہ دائیں بائیں موجود ہیں، جنتی کفن ان کے پاس ہیں اور جنتی خوشبوئیں وہ لے کر آئے ہیں۔ جب ملک الموت روح کو اپنے قبضے میں کرتے ہیں اور مشکیزے سے بہنے والے پانی کے قطرے کی صورت کے اندر روح نکلتی ہے تو وہ اسے جنتی کفنوں کے اندر لپیٹ لیتے ہیں اور اسے جنتی خوشبوؤں سے معطر کر دیتے ہیں۔ میرے محبوب فرماتے ہیں اس طرح کی خوشبو اس روح سے آتی ہے کہ روئے زمین پر کوئی مشک کی خوشبو بھی اس خوشبو کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آپ نے سنا حدیثوں کے اندر کہ موت کا وقت بڑا شدید وقت ہوتا ہے اور جاں کنی کے جو لمحات ہوتے ہیں وہ بڑی شدت والے لمحات ہوتے ہیں، روح جسم سے نکلنے کے مناظر وہ بڑے سخت ہوتے ہیں اور شدید ہوتے ہیں، لیکن یہ جس بندہ مومن کے متعلق کہا جا رہا ہے روح ویسے نکلے گی جیسے مشکیزے سے پانی کا قطرہ نکلے گا، اور پھر ملک الموت روح کو قبضے میں لے کر ان فرشتوں کے حوالے کریں گے۔ اگر آپ اسے سمجھنا چاہو تو سورہ یوسف کے اس منظر کو سمجھ سکتے ہو سامنے رکھ کر۔ یہ جو رب نے اہتمام کیا روح نکلنے سے پہلے سفید چہرے والے فرشتوں کو تا حد نگاہ وسیع اس میت کے سامنے بٹھا دیا، ابھی روح نکلی نہیں، روح نکلنے سے پہلے اس کی توجہ کسی اور طرف لگا دی، وہ چمکتے چہرے والے فرشتوں کو دیکھ رہا ہے اور اسی اسنا کے اندر اس کے جسم سے روح کو نکالا جا رہا ہے۔ اور میرے محبوب فرماتے ہیں روح ویسے نکالی جا رہی ہے جیسے مشکیزے سے پانی کا قطرہ نکلتا ہے۔ یہ جملہ قرآن کے اس مقام سے سمجھا جا سکتا ہے کہ جب اعتراض کیا عورتوں نے جناب یوسف علیہ السلام کی سلاخوں کے پیچھے جانے کی جو کہانی ہے وہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے، زلیخا پر اس بات کا تانا لگایا گیا کہ آپ نے ایک غلام پر اپنی جان کو قربان کر دیا، آپ کو کیا تھا؟ تو زلیخا نے کہا کہ میں تمہیں جواب نہیں دوں گی کہ وہ غلام کس طرح کا ہے، وہ عام نہیں ہے، میں جواب دینے کے لیے ایک مرتبہ اس کا چہرہ تمہیں دکھانا چاہتی ہوں۔ اور قرآن اس بات پر شاہد ہے کہ چھریاں ان کے ہاتھوں میں دے دی، سیب ان کے ہاتھوں میں دے دیے اور جناب یوسف کو سامنے سے گزارا اور انہیں کہا کہ تم سیب کو کاٹ لو چھریوں کے ساتھ۔ انہوں نے سیب کاٹنا شروع کیا، اسی اسنا میں جناب یوسف کا سامنے سے گزر ہوا، جب نگاہ یوسف کے جمال پہ پڑی انہوں نے سیب کاٹتے کاٹتے اپنی انگلیوں پہ کاٹ دیا لیکن درد کا احساس نہیں ہوا۔ کیا؟ وہ ایک خوبصورت چہرہ تھا، رب کا بنایا ہوا شاہکار تھا، جس پر نظر پڑی انگلیاں کٹ گئی
درد کا احساس نہیں ہوا. کہا روح نکلتے تکلیف تو ہوتی ہے, موت بڑی شدت والی ہے اور اس کی شدت سختی سب کچھ موجود ہے, لیکن جس نے کامیاب زندگی بسر کی ہے رب اس کی نظر ایسے چہروں پر لگائے گا, یہ دیدار کرتا چلا جائے گا, رب روح کا اہتمام فرما لے گا. اس حالت کے اندر اس روح کو جناب ملک الموت اپنے قبضے کے اندر کریں گے. اب یہ اہتمام اس خاص بندے کے لیے ہے جس نے رب کی مان کی زندگی بسر کی ہے. جناب یہ کسی ایک بندے کا ذکر نہیں ہے, کسی ایک کیٹیگری کا ذکر نہیں ہے, یہ ہر وہ بندہ مومن جس نے ساری زندگی اللہ کی مان کر گزاری ہے, وہ اس شان والی موت کے ذریعے دنیا چھوڑ سکتا ہے. یہ خدائی اہتمام ہوتے ہیں جو خالی اسے نظر آ رہے ہوتے ہیں, ہمیں نظر نہیں آتے, لیکن قربان جائیں آمنہ کے لال کی رحمت معابی پر جنہوں نے ہر اہتمام آنکھ سے دیکھا ہے اور امت کو خبردار فرمایا ہے. فرمایا تم تو نہیں دیکھتے لیکن میں نے دیکھا ہے, میری زبان پہ یقین کرو, میں نے دیکھا ہے کہ ایمان والے بندے کی موت کے وقت رب کی طرف سے خدائی اہتمام ہوتے ہیں اور اس میت کو شان کے ساتھ آسمانوں کی جانب اس کی روح کو لے جایا جاتا ہے. میرے محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے, جنتی کفن کے اندر لپیٹ کر جنتی خوشبوؤں میں معطر کر کے وہ جو سفید چہرے والے فرشتے ہیں, خصوصی فرشتے, پروٹوکول کے ساتھ اس روح کو پہلے آسمان کی طرف بلند کرتے ہیں, اور جب آسمان کے قریب پہنچتے ہیں تو فرشتوں کی جو مقرب فرشتے ہیں ان کی جماعت وہاں پر موجود ہے اور وہ پوچھتی ہے یہ کون آ رہا ہے, تو اس کے بہترین ناموں میں سے اس کا تعارف کروایا جا رہا ہے, یہ فلاں بندہ مومن آ رہا ہے, کامیاب ہو کے آ رہا ہے, امتحان گاہ میں گیا تھا, وقت ضائع کر کے نہیں آیا, مقصد حیات کو سمجھ کے کامیاب زندگی بسر کر کے آیا ہے, یہ وہ ہے. جب اس کا تعارف کروایا جاتا ہے تو پہلے آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. یہ اہتمام ہر آسمان پر ہوتا ہے. میرے محبوب فرماتے ہیں پہلے آسمان کے مقرب فرشتے اس پاکیزہ روح کو آسمان بالا پہ چھوڑ کے دوسرے آسمان میں داخل کر کے واپس پلٹ آتے ہیں, پھر دوسرے آسمان کے فرشتے ساتھ چلتے ہیں اور تیسرا آسمان, چوتھا, پانچواں, چھٹا اور ساتواں آسمان, ہر آسمان پر اس پاکیزہ روح کا تعارف کروایا جاتا ہے. جب ساتویں آسمان پر روح پلٹ کے پہنچتی ہے تو اللہ کریم ساتویں آسمان پر یہ اعلان کرتا ہے فَادْخُلِي فِي عِبَادِي, اسے میرے پاکیزہ بندوں میں داخل کر دو. وہ کیٹیگریز جو کامیاب ہو گئے, جنہوں نے مجھے مان کے زندگی بسر کی, جنہوں نے حرام حلال میں فرق کیا, جنہوں نے مقصد حیات کو سمجھا ہے, جنہوں نے عبادت کے ساتھ دل لگایا ہے. نشیب و فراز آتے رہے, ہوائیں مخالف چلتی رہی, لیکن انہوں نے کبھی بھی اپنے قدم کو ڈگمگانے نہ دیا. رب کہتا ہے فَادْخُلِي فِي عِبَادِي, میرے پاکیزہ بندوں کی لسٹ میں انہیں شامل کر دو. جب اس روح کو پاکیزہ لوگوں کی لسٹ کے اندر شامل کیا جاتا ہے تو پھر اللہ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں ایسا کرو, اب اسے زمین کی طرف واپس لے جاؤ, اس جسم کے اندر جس جسم سے تم نے اسے نکالا ہے. یہ اہتمام کیا تھا کہ میت کے جسم سے روح کو نکالنے کا ایک پروسیس, ایک قانون ہے, یہ موت کا قانون جس گلی سے ہر ایک نے گزرنا ہے. فرمایا یہ قانون پورا ہو گیا, ہم نے پاکیزہ بندوں کی لسٹ میں اس کا نام شامل کر دیا, اب پلٹ کے لے جاؤ جس مٹی کے اندر جا کے یہ سویا ہے. فرمایا اسے پلٹا دو اس جسم کے اندر, اس لیے ہم اسے زمین پہ بھجوا رہے ہیں. ہم نے مٹی سے اسے پیدا کیا ہے اور ہم نے مٹی سے اسے اٹھانا ہے اور ہم نے مٹی ہی کی طرف اسے دوبارہ لٹانا ہے. اب آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس بندے کو ہم نے قبر کے اندر دفن کیا ہے, اب روح پلٹ کے اس بندے کے جسم میں آ جاتی ہے. اب یہ ساری حدیثیں آپ کو سمجھ آئیں گی کہ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم قبر کے باہر موجود ہوتے ہو اور تمہارے قدموں کی جو آواز ہوتی ہے, تمہارے جوتوں سے پیدا ہونے والی آواز, جب تم چل رہے ہو, جو قبر کے اندر لیٹا بندہ ہے اس آواز کو بھی سماعت کر رہا ہوتا ہے. وہ روح پلٹ کے آ گئی, اب احساسات تیز ہو گئے, اب حجائبات اٹھ گئے, اب پردے ختم ہو گئے. میرے محبوب کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اب جب کہ روح پلٹ کے اس جسم کے اندر واپس آتی ہے
تو 2 فرشتوں کا قبر کے اندر داخلہ ہوتا ہے۔ میں صرف ابھی ایک سائیڈ آپ کے سامنے بول رہا ہوں، یہ اس بندے کی کہانی اور اس کی قبر کی حالت اور کیفیت کا تذکرہ ہے جس نے رب کی مان کی زندگی بسر کی ہے۔ اس کی بات ابھی نہیں ہو رہی جو مخالف بن کے زندگی بسر کر رہا ہے، جو بگوڑا ہے، جو باغی ہے، جو مجرم ہے، جو شیطان کا قیدی بن چکا ہے، جو رب سے دور دور ہو کے کٹ کٹ کے زندگی بسر کر رہا ہے۔ یہ اس کی کہانی بیان نہیں ہو رہی، یہ تذکرہ اس مرد مجاہد کا ہے جس نے رب کی مان کی زندگی بسر کی ہے۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندے کی روح کو واپس پلٹایا جاتا ہے قبر کے اندر تو 2 فرشتے آ جاتے ہیں، منکر نکیر، 2 فرشتے، ان کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اور آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب وہ 2 فرشتے آتے ہیں تو اس بندہ مومن سے 3 سوال کرتے ہیں، وہ مشہور سوال جو ہم سنتے ہیں کہ قبر کے اندر وہ سوال کیے جائیں گے۔ اور آقا حضور رحمت عالم نے کامیاب مومن کی نشانی بیان فرمائی، فرمایا جس نے رب کی مان کے زندگی بسر کی ہے، جو دنیا میں مطمئن تھا، رب کی طرف سے اس کی روح کو سکون دیا گیا، موت کے وقت فرشتوں کی آمد اس کے پاس ہو گئی، روح مطمئن کا قرآن نے اسے ایک مجدہ سنایا، اور پھر روح نکلی تو آسمان بالا کی سیر کرائی گئی، جنتی کفنوں میں لپیٹا گیا، جنتی خوشبوئیں لگائی گئی۔ اب جب قبر میں لیٹا ہے تو روح کو واپس پلٹایا گیا ہے تو منکر نکیر قبر کے اندر آئے ہیں، اور منکر نکیر نے آ کے 3 سوال قبر میں کرنے ہیں۔ اب آقا حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے مقصد آیات کو سمجھا ہے اللہ اس کی زبان پر سوالوں کے جواب خود جاری فرما دے گا۔ یہ اہتمام ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ سب سے پہلا سوال پوچھا جائے گا قبر کے اندر، اے آنے والے بتا من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تو بندہ بول کے کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میں نے جس کی مان کے زندگی بسر کی، ہوائیں مخالف سمت چلتی رہی، خواہشات کے پجاری خواہشوں کی طرف بلاتے رہے، شیطان اپنے جال بچھاتا رہا، میں نے ایک لمحہ بھی اپنے رب کی مخالفت نہیں کی، تم مجھ سے رب کا تعارف پوچھتے ہو، میرا رب وہ ہے ساری زندگی جس کی مان کے میں نے بسر فرمائی۔ دوسرا سوال پوچھا جائے گا ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ اب بندہ جواب دے گا دین الاسلام، میرا دین دین اسلام ہے، اسلام کے ہوتے ہوئے میں نے کسی دین کو نہیں مانا، ہر دین کی میں نے مخالفت کی جو جھوٹے تھے، طاغوت تھے، شیطان کے بنائے ہوئے تھے، ایک اسلام پر میں نے اپنی زندگی کو بسر کیا ہے۔ اب اس بندے سے تیسرا سوال کیا جائے گا ما تقول فی ھذا الرجل الذی بعث فیکم، بتانا اس سونی صورت کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا۔ سونے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا شان کو سامنے کر کے پوچھا جائے گا یہ جو تیرے اندر مبعوث کیے گئے ان کے متعلق تیرا نظریہ کیا تھا، تیرا عقیدہ کیا تھا، اور تو ان کے متعلق کیا کہا کرتا تھا۔ اب جس نے ساری زندگی سونے کی مان کے زندگی بسر کی ہے، اطاعت میں زندگی بسر کی ہے، سنت کی پیروی میں زندگی بسر کی ہے، اور سینے سے محبت کے اس دین کو ہٹایا نہیں ہے، اس کی زبان پر رب جاری فرما دے گا ہوا محمد الرسول اللہ، فرمایا یہ تو اللہ کے سونے رسول ہیں، یہ میرے محمد ہیں، یہ میرے حبیب ہیں، یہ تو وہی ہیں جن کی مان کر میں نے پوری زندگی بسر کی ہے۔ اب جب بندہ مومن کامیاب بندہ 3 سوالوں کے جواب دے لے گا تو پھر وہ فرشتے اس سے ایک سوال مزید کریں گے، وہ کون سا؟ ما یدری کا، اے 3 سوالوں کے جواب دینے والے بتا تجھے یہ جواب آئے کیسے؟ تو کیسے جانتا ہے تیرا رب اللہ ہے؟ تو کیسے جانتا ہے تیرا دین اسلام ہے؟ تو کیسے پہچان گیا ہے سونی صورت والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ ما یدری کا، بتا تجھے کیسے پتا چلا؟ اب یہ بندہ قبر کے اندر جواب کیا دے گا؟ یہ جواب دے گا کہنے لگا میں نے رب کے قرآن کو پڑھا تھا تو رب نے مجھے اس کا جواب عطا فرمایا ہے۔ مانا یہ کہ یہ جو قرآن ہماری زندگی کے اندر دیا گیا ہے، اب نبی قیامت تک کوئی نہیں آئے گا، رسول قیامت تک کوئی نہیں آئے گا، نبوت کا دروازہ آمینہ کے لال پہ بند ہو چکا ہے، بندے پہلے گمراہ ہوتے تھے، رسول ہاتھ پکڑ کے گمراہی سے نکالتے تھے، بندے سیدھا رستہ چھوڑتے تھے، نبی ہاتھ پکڑ کے انہیں سیدھے رستے کی طرف لگاتے تھے اور گمراہی کے رستے سے اٹھا لیتے تھے۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، رسول نہیں آئے گا، بندے تو اب بھی گمراہ ہوں گے،
اب جب انہیں گمراہی سے نکالنا ہے تو کیسے نکالنا پڑے گا؟ فرمایا ہر گھر کے اندر رب نے محمد کا قرآن بھیجا ہوا ہے، اس قرآن سے یاری لگاؤ، اسے پڑھو، اسے صبح بھی کھولو شام بھی کھولو، زندگی کا حصہ اس قرآن کے ساتھ متعین کرو، اس کے مطابق زندگی بسر کرو۔ یہ ہاتھ پکڑ پکڑ کے اندھیروں سے نکالے گا اور جنت کی راہ تمہارے لیے متعین کرے گا۔ یہ تمہیں بتائے گا شیطان والا رستہ کون سا ہے اور رحمان والا رستہ کون سا ہے، یہ تمہیں بتائے گا جنتی راہ کون سی ہے اور دوست کی راہ کون سی ہے، یہ تمہیں بتائے گا حلال کا رستہ کون سا ہے، حرام کا رستہ کون سا ہے۔ گویا وہ بندہ جواب دے گا میں نے یہ 3 جواب اس لیے دیے ہیں کہ میں نے اللہ کا قرآن پڑھا ہوا تھا۔ پتہ یہ چلا قرآن خالی رمضان کے لیے نہیں کہ رمضان آئے تو صبح قرآن پڑھ لیا، شام قرآن پڑھ لیا، تراویح میں سن لیا، 11 مہینے قرآن بند رہے، الماریوں میں پڑا رہے، گرد پڑتی رہے، قرآن منتظر رہے قاریوں کا کہ کوئی آ کے مجھے کھولے، کوئی آ کے مجھے پڑھے، کوئی میرے مطابق زندگی بسر کرے۔ اور قاری کیا کرے؟ بچی کے نکاح کے وقت قرآن اس کے سر کے اوپر رکھ دے، بابا کی چارپائی میں اس کی میت کے ساتھ قرآن رکھ کے اسے رخصت کر دے، اور کوئی مقدمے کا فیصلہ نہ بن پڑ رہا ہو قرآن پہ ہاتھ رکھ کے اپنا فیصلہ کر لے، قرآن کھولے نہ، سمجھے نہ، پڑھے نہ۔ فرمایا جب تک تو کھولے اور پڑھے اور سمجھے گا نہیں تیری زندگی کے تانے بانے کیسے درست ہوں گے، تجھے حرام حلال کا فرق کیسے پتا چلے گا، تیری جنتی راہیں کیسے منور ہوں گی۔ اگر تو قبر کے سوالوں کے جواب دینا چاہتا ہے قرآن کی صحبت میں آ جا، قرآن خود ہی تجھے سارے جواب عطا فرمائے گا۔ خود بندہ کہے گا میں نے رب کا قرآن پڑھا تھا تب مجھے ان سوالوں کا جواب پتا چلا ہے۔ اچھا دیکھیے یہ اہتمام قبر کے اندر کس کے لیے کیا جا رہا ہے؟ یہ اس بندے کے لیے جس نے مقصد آیات کو سمجھا ہے۔ اگلا اہتمام، میرے محبوب کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تو آسمان سے ایک منادی ندا کرتا ہے۔ یہ اہتمام قبر میں ہو رہا ہے، آسمان سے ندا آتی ہے۔ ندا کیا آتی ہے؟ اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے سچ کہا، میرے بندے نے سچ کہا۔ اس نے کہا نا کہ میں رب ہوں، اس کا اسلام دین ہے، اس کا رسول اللہ کو پہچان لیا، اس نے قرآن کے ذریعے سمجھا، میرے بندے نے سچ کہا۔ فرشتوں ایسا کرو میرے بندے کے لباس کو جنتی لباس میں تبدیل کر دو۔ یہ اہتمام جناب قبر کے اندر، یہی تو وجہ ہے نا، ہم گئے نہیں نا، جو گئے ہیں وہ واپس نہیں آئے، وہ ہمیں بتائیں وہاں اندر کیا ہو رہا ہے۔ لیکن میں بتانا چاہتا ہوں عمل تو بہت سارے ہیں، ہر عمل کی اپنی جگہ پہ جزا ہے اور ہر عمل کا اپنی جگہ پہ نور ہے۔ لیکن یہ اس دور کی کہانی 10 سال پہلے، 8 سے 10 سال پہلے گلگت کے اندر برف باری ہو گئی، ایک پورا قبرستان برف کے نیچے آ گیا اور 3 قبریں منہدم ہو گئی۔ جب اس برف کو پیچھے ہٹایا گیا، قبریں گر گئی، علماء سے مشاورت کی گئی کہ کیا کیا جائے، تو علماء نے کہا بھئی میتوں کو نکال کے دوسری جگہ پہ منتقل کیا جائے۔ 10 سال پہلے سوشل میڈیا پہ، اخبارات کے اندر، ہر جگہ پہ اس بات کو دکھایا گیا۔ جو جملہ میری مقصد کا ہے میں بتانا چاہتا ہوں، میں نے کہا ہم قبر میں گئے نہیں تو ہمیں پتہ نہیں، جو گئے ہیں وہ واپس نہیں آئے تو ہمیں بتائیں کہ وہاں کیا ہوتا ہے۔ جب 3 قبروں کو کھولا گیا، ایک بابا جی تھے 18 سال پہلے فوت ہوئے، ایک بوڑھی ماں تھی 21 سال پہلے فوت ہوئی، ایک جوان تھا 22 سال پہلے فوت ہوا۔ لیکن جناب جب ان کی قبروں کو کھولا گیا دیکھنے والوں کی آنکھیں حیران رہ گئی، 22 سال بعد بھی جسم بھی سلامت تھا اور کفن بھی سلامت تھا۔ قبر تو 3 دن بعد جسم کھانا شروع کر دیتی ہے، یہ کون تھا جس کی قبر 18 سال بعد بھی سلامت ہے، 21 سال بعد بھی سلامت ہے، 22 سال بعد بھی سلامت ہے؟ تجسس پیدا ہوا، قریب کی بستی میں میڈیا والے چلے گئے، پوچھ گچھ ہوئی، ہمیں بتاؤ بابا کون تھا، بتاؤ یہ جوان کون ہے، بتاؤ یہ بوڑھی ماں کون ہے۔ ذرا سنیے گا، میں نے کہا ہر عمل کی شان اونچی ہے، لیکن ایک عمل بستی والوں نے بیان کیا تعارف کرواتے ہوئے کہ بابا کون تھا، تعارف کرواتے ہوئے بوڑھی ماں کون تھی، تعارف کرواتے ہوئے جوان کون تھا۔ بستی والوں نے کہا یہ جو بابا تھا نا یہ ہمارے محلے میں 5 ٹائم اذان کی ڈیوٹی کیا کرتا تھا، یہ رب کے گھر کے اندر نمازیوں کو پکار دیتا تھا، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، یہ منادی تھا رب کا۔ 5 ٹائم
मुल्ज़िम, रब के घर की तरफ बुलाने वाला। कहा ये बूढ़ी माँ कौन थी? कहा निमाजी नमाज पढ़ के घर चले जाते तो माँ झाड़ू लेके आती, ये मस्जिद की सफाई किया करते थे, ये मस्जिद को मुहत्तर करने वाली, मुनव्वर करने वाली। कहा ये जवान कौन था? कहा हमारे मोहल्ले का हाफिज़ कुरान है, 5 साल तक इस मस्जिद के मुसल्ले पे इसने इमामत की ड्यूटी की है। मैंने जो जुमला बोलना चाहा, मैंने कहा अमल तो सारे ऊंचे हैं, लेकिन इन 3 बंदों की कब्रें मरने के बाद जब खुली तो राज क्या निकला? जिस्म भी सलामत है, कफन भी सलामत है, खुशबुएं आ रही हैं। सिर्फ एक अमल जिंदगी में था, तीनों रब के घर के नौकर नजर आते हैं। कोई अजान दे के नौकरी कर रहा है, और कोई मुसल्ले पे खड़ा होकर नौकरी कर रहा है, कोई सफाई करके नौकरी कर रहा है। मैंने कहा अगर एक अमल की ये शान है तो बताओ ना फिर मुस्तफा के दिए हुए सारे अमलों की शान क्या होगी? बंदा कब्र में जाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है जिसकी नजर में हया हो, जिसकी जुबान में सिद्क हो, जिसकी समातें पाक हो, जिसकी सोबत पाक लोगों के अंदर हो, जिसका लुकमा हलाल हो, जिसके ताने बाने हमेशा शरीयत के साथ जुड़ते हों, जो रब की मान के जिंदगी बसर करे। ऐसा कैसे हो सकता है? कब्र में जाए तो कब्र की मिट्टी उसे खाए। जब एक अमल वालों को रब ये गदा देता है तो जो अपने आप को मुस्तफा का गुलाम बना दे रब उसे क्या अता फरमाता है? आसमान से मुनादी निदा करता है, एक ऐलान करने वाला ऐलान करता है, फरिश्तों इसके लिबास को जन्नती लिबास में बदल दो। और दूसरा ऐलान फरमाया ऐसा करो, ये मिट्टी के नीचे सोया था, फरमाया मिट्टी के अंदर ना सोए बल्कि इसका बिछोना जन्नती बिछोना बना दो। ये इत्माम अल्लाह की तरफ से। और तीसरा ऐलान क्या होता है? फरमाया ऐसा करो, मेरा बंदा कामयाब जिंदगी बसर करके आया है, मेरी मान के जिंदगी बसर करके आया है, फरमाया ऐसा करो इसकी कब्र में जन्नत का दरवाजा खोल दो। जन्नत का दरवाजा जब तक क़यामत कायम नहीं होती, कब्र में लेटे लेटे जन्नत में अपना घर देखता रहेगा, जन्नत में अपना इत्माम देखता रहेगा। आका हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फिर उसका लिबास जन्नती लिबास में बदलता है, बिछोना जन्नती बिछोने में बदलता है, कब्र के अंदर जन्नत की खिड़की खुल जाती है। फिर क्या होता है? एक हसीनो जमीन चेले वाला शर्क वो कब्र के अंदर आ जाता है। चेहरा बड़ा सोना होता है, लिबास सफेद होता है, कपड़ों से खुशबुएं आ रही हैं, जिस्म से खुशबुएं आ रही। जैसे ही वो कब्र में आता है तो कब्र का माहौल मजीद मुनव्वर और नूरानी हो जाता है। अब ये बंदा जो कब्र में लेटा है पूछता है, मन अंता, तू कौन है? अपना तारुफ करवा, किस लिए आया है? तो ये जवाब देता है, कहता है हाजा यौमुकल्लज़ी कुन्ता तुअदु, सुन ये वो दिन है जिसका दुनिया में तेरे साथ वादा किया जाता था। कुरान ने बार बार कहा था ना, मान रब की, आज वो दिन आ गया है। और दूसरा ऐलान वो कहता है वल अम्रुल्लज़ी कुन्ता तुअदु, ये वो मामला है जिसका तेरे साथ वादा किया जाता था। आज खोटे खरे में पहचान हो गई, आज तुझे पता चल गया। माहौल देख कब्र का, लिबास देख अपना, बिछोना देख, जन्नत की खुली खिड़की देख। ये दिन था, ये मामला था जिसका तेरे साथ वादा किया जाता था। मुझसे पूछ रहा है मैं कौन हूं? वो अपना तारुफ करवाएगा। क्या कहेगा? आना आमालो कस्साले, फरमाया सुन मैं तेरा नेक अमल हूं, मैं तेरी नमाज, मैं तेरा रोजा, मैं तेरा हज, मैं तेरा ज़कात, मैं तेरा हराम से बचना, मैं तेरा नजर की तहारत, मैं तेरा किरदार का खूबसूरत और शगुफ्तापन आज सारे साथ छोड़ गए। रब ने तेरी कब्र जगमगाने मुझे तेरी कब्र में भिजवा दिया है। और ये क्या कहेगा? फवल्लाही, अल्लाह की कसम, मा अलिमतुका इल्ला कुन्ता सरियन फी ताअतिल्लाह बतियन अम्मासियतिल्लाह। ये कहेगा रब की इज्जत की कसम, मैं फकत इतना जानता हूं जिंदगी भर तू रब की नाफरमानी से दूर रहा और अल्लाह की इताअत में मसरूफ रहा। ये खुशखबरी, तू कामयाब है, जिंदगी भर अल्लाह की नाफरमानी से तू दूर रहा, रब की इताअत में मसरूफ रहा। और ये कब्र के अंदर लेटा बंदा आगे से कहेगा जज़ाकल्लाहु खैरा, अल्लाह तुझे बेहतर जज़ा अता फरमाए। मैंने अभी कब्र के अंदर 2 हालात आपके सामने बयान किए। मैं कहता हूं यार जिंदगी खत्म हो जाएगी, जाना है, बिलाखिर दुनिया को छोड़ के जाना है, और वक्त यही है, इलादा नहीं दिया जाएगा। मौत के बाद तो सोचे भी कोई ना कि टाइम मिलेगा, वो तो टाइम ही खत्म है।
اینڈ آف دا ڈے جب حضرت اسرائیل آ جائیں گے پھر اس کے بعد ٹائم نہیں، ٹائم یہی ہے، اور آج ہی فیصلہ کرنا ہے، کل نہیں۔ زندگی کا آگے کوئی بھروسہ نہیں، آج ہی اور ابھی ہی فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کے تانے بانے درست کرنے ہیں، کمیاں دور کرنی ہیں، کوتاہیاں۔ ہر بندہ خطا کا پتلا ہے، غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، لیکن وہ بڑا عظیم بندہ ہوتا ہے جب غلطی پر اسے مطلع کیا جائے، خبردار ہو جائے، غلطی سے تائب ہو کے اپنے رب سے صلح کر دے۔ رب تو منتظر ہے نا، رب تو انتظار کر رہا ہے میرا بندہ کب پلٹ کے آئے گا، یہ ایک قدم اٹھائے گا، میں 10 رحمت والے قدموں سے اس کا استقبال کروں گا۔ انشاءاللہ قبر کے اندر مزید کیا کیا بہاریں ہوتی ہیں ایسے بندے کے لیے، آنے والی نشست کے اندر ہم اسے سنیں گے۔